تو پورا کرنا پھر لازم ہے، یا اگر چھوڑ دے تو پھر اس کی قضا کیا ہوگی؟ شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، اور اگر توڑ دے تو اس کی بیر فاسد کر دے، توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اس لیے کہ روزے میں اور نماز میں فرق ہے، روزے میں اور نماز میں فرق ہے۔ اگرچہ صبح صادق رسالے کے حوالے سے لکھا ہے محشی نے کہ نماز بھی منہی عنہ ہے اور روزہ بھی منہی عنہ ہے، دونوں پر نہیں داخل ہے، اس لیے دونوں قبیح لعین ہی ہے، قبیح لغیر ہی ہے دونوں، اس لیے جیسے روزہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ فرق بیان کرنا کہ اس کے لیے وقت معیار ہے، اس کے لیے ظرف ہے، وقت اس کی تعریف میں داخل ہے، اس میں نہیں، یہ فرق ساقط ہے، اس فرق کا اعتبار نہیں۔ قبیح لغیرہ وصفاً کی مثال سمجھ میں آ گئی کہ وصف جو وہ قباحت وصف کی طرح اس کے ساتھ مل گیا ہو، ان سے کبھی جدا نہ ہو۔ قبیح لغیرہ مجاورن، اس کی مثال دی ہے، مصنف نے مثال ایک دی ہے، شارح نے دو مثالیں مزید ذکر کی۔ مصنف نے جو مثال دی ہے جیسے کہ بے وقت الندا، جمعے کے دن اذان اول کے وقت بے کرنا، جمعے کے دن اذان اول کے وقت بے اور شراء کرنا، یہ قبیح لغیرہ مجاورن ہے، قبیح لغیرہ مجاورن، اس لیے کہ بے فی نفسہ ہی فعل حسن ہے، اس میں قباحت غیر کی وجہ سے آئی ہے، لیکن جس غیر کی وجہ سے قباحت آئی ہے وہ غیر کبھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور کبھی جدا ہو جاتا ہے۔ جب جمعے کے دن اذان اول ہو جائے، جمعے کے دن اذان اول ہو جائے تو سعی الی الجمعہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، لہذا یہ سعی واجب ہے الی ذکر اللہ جمعے کے لیے، تو سعی الی الجمعہ یہ واجب ہے، اور جو بے اور شراء کرے گا تو اس سے سعی میں خلل آئے گا، وہ جو واجب سعی ہے اس کا چھوڑنا لازم آئے گا، اس کی وجہ سے بے میں کیا آ گئی ہے؟ فساد آ گئی۔ اس لیے بے وقت الندا یہ بے مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، لیکن جس غیر کی وجہ سے کراہت ہے یہ کبھی مل جاتی ہے اور کبھی جدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہو گئی اذان اول اور بے اور شراء کر رہے ہیں اور سعی نہیں کر رہے، تو دیکھو سعی میں خلل آ رہی ہے، یہ بے مکروہ ہے۔ یہاں دیکھو سعی قباحت بے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کبھی جدا ہو جاتی ہے۔ سعی الی الجمعہ بھی چل رہا ہے، دونوں جامع مسجد جا رہے ہیں بس میں بیٹھ کر، کشتی میں سوار ہو کر، پیدل چل کر، سعی الی الجمعہ جاری ہے، اور بے بھی کر رہے ہیں، ایجاب اور قبول ہو رہا ہے، بے اور شراء چل رہی ہے، فون پر بے کر رہا ہے لیکن یہ اس کا سعی چل رہی ہے، صحیح میں خلل نہیں۔ تو دیکھو بے ہو رہی ہے، سعی نہیں ہے، یہ جو صحیح کا چھوڑنا جو خرابی لازم آ رہی تھی وہ صحیح پائی جا رہی ہے، صحیح کا چھوڑنا نہیں ہے، جس وصف کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے وہ جدا ہو گئی اس سے، تو بے درست ہے۔ بے وہ مکروہ ہے جس میں خلل آ جائے، جس میں سعی الجمعہ میں کیا آ جائے؟ خلل آ جائے، وہ اس کی وجہ سے بے مکروہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو بے میں، اور بعض اوقات بے بھی نہیں ہوتی، سعی الجمعہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ موبائل میں مصروف ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، سو رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو سعی الجمعہ بھی نہیں ہے اور بے بھی نہیں ہے۔ معلوم ہو یہ سعی الجمعہ کا ترک جو ہے، جس قباحت کی وجہ سے بے میں قباحت آئی، قبح آئی ہے، قبیح ہو گئی ہے، وہ غیر سعی الجمعہ کا ترک کرنا، یہ کبھی اس بے کے ساتھ مل جاتی ہے، کبھی جدا ہو جاتی ہے۔ شارح کہتے ہیں، شارح یہ جو بے وقت الندا ہے، یہ بے یہ غاصب کی بے کی طرح ہے۔ کس کی بے کی طرح ہے؟ غاصب کی بے کی طرح ہے۔ یفید الملک بعد القبض، یہ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے قبضے کے بعد۔ بے وقت الندا غاصب کی بے کی طرح، اور مفید ملک ہے بعد القبض۔ وہ ہر چیز کہتے ہیں، یہاں شارح سے تسامح ہو گیا،
اشارے سے کیا ہو گیا؟ تسامح۔ اذان کے وقت بے کو غاصب کی بے کی طرح قرار دیا، یہ تسامح ہے۔ وہ اذان کے وقت بے کرنا مکروہ ہے، لیکن بے ہے نافذ، مکروہ ہوگی۔ اور غاصب کی بے یہ موقوف ہے، تو موقوف بے مکروہ موقوف کی طرح کیسے ہو گئی؟ شارع نے کہا ھذا کبیع الغاصب، ندا کے وقت بے کرنا یہ غاصب کی بے کی طرح ہے، تو ندا کے وقت بے تو مکروہ ہے، لیکن ہوتے نافذ تو ہوتی ہے۔ اور غاصب کی بے موقوف ہے، مالک کی جہت پر موقوف ہے، تو ندا کے وقت بے کو غاصب کی بے کی طرح قرار دینا یہ شارع کا کیا ہے؟ تسامح۔ اور پھر آگے جو حکم لگایا ہے یفید القبض ملک بعد القبض، یہ حکم تو بے فاسد کا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ بے فاسد کے حکم کو ثابت کیا بے مکروہ کے لیے، حالانکہ یہ جو وقت ندا کے وقت بے ہے یہ قبل القبض بھی مفید ملک ہے اور بعد القبض بھی مفید ملک ہے۔ غاصب کی بے بعد القبض مفید ملک ہے، لیکن موقوف ہے، اس کی ملکیت ہے مالک کی جہت پر موقوف ہے۔ مالک کی جہت پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ ملک تام مشتری کے لیے ملک تام کا فائدہ نہیں دیتی، قبضہ کر بھی لے غاصب کی بے، مالک کی جہت پر موقوف ہے۔ تو یہ جو شارع نے تسامح یہ کیا کہ بے فاسد کے حکم کو بے غاصب کی طرح قرار دے کر بے ندا کے لیے ثابت کیا، بے مکروہ کے لیے ثابت کیا، یہ شارع کا کیا ہے؟ تسامح ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں بے وقت الندا یہ غاصب کی بے کی طرح نہیں، اس لیے کہ وہ مکروہ ہے بے وقت الندا، اور غاصب کی بے موقوف ہے، اور چاہے قبضہ کرے یا نہ کرے مفید ملک ہے۔ اور یہ جو حکم بیان کیا ہے یہ بے مکروہ کا نہیں، بے وقت الندا کا نہیں، بلکہ یہ بے فاسد کا ہے۔ وہ تسامح سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اذان اول ہے یا اذان ثانی ہے؟ فتویٰ اذان اول پر ہے، فتویٰ اذان اول پر ہے، البتہ علت اذان ثانی بتا رہی ہے۔ علت کیا ہے؟ بے وقت الندا مکروہ کیوں ہے؟ کراہت کس وجہ سے ہے؟ یہ سعی الی الجمعہ میں خلل کی وجہ سے۔ تو سعی الی الجمعہ میں خلل اذان وقت کی وقت ہوتی ہے، اذان ثانی کی وقت؟ جی اذان ثانی کے بعد ہوتی ہے۔ اذان اول تو 12:30 بجے یا 1 بجے، اور جمعہ 2 بجے۔ تو امام کا خطبہ، امام کا بیان سننا واجب ہے، امام کی تقریر وہ واجب تو نہیں ہے، وہ تو جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ 2 رکعت ہے اور خطبہ تابع ہے، تو خطبہ سننا واجب ہے۔ تو خطبے کے لیے پہنچنا اور نماز کے لیے پہنچنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غسل کر لے، تیاری کر لے، اور ابھی گھنٹہ باقی ہے تو کیا کرے گا؟ آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ سونا بھی حرام ہے، پڑھنا بھی حرام ہے، بے و شراب بھی حرام ہے اذان اول کے وقت، اس لیے کہ سعی الی الجمعہ میں خلل ہے۔ تو خلل تو اذان اول میں، وہ اذان اول کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، بلکہ اذان ثانی کی وجہ سے ہو رہی۔ اس لیے علت یہ ہے کہ جہاں خلل آ جائے وہاں کراہت ہے۔ سونا بھی مکروہ، تلاوت بھی مکروہ، پڑھنا بھی مکروہ، کھیلنا بھی مکروہ، سب کچھ مکروہ ہے، اس لیے کہ صحیح میں خلل آ رہا ہے، لیکن اذان اول کے وقت تو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جاہل خطیبوں کا کام ہے، جاہل خطیبوں کا، کہ وہ اذان 12:30 بجے دے دیتے ہیں پوری امت کو گناہگار کرنے کے لیے۔ فتویٰ تو یہی ہے اذان اول ہے، تو اب ساری جو سو رہا ہے وہ بھی گناہگار، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی گناہگار، کھیل کود والا تو ویسے ہی فاسق فاجر ہو گیا۔ اذان اول، اس لیے اذان اس وقت دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے دارالعلوم کراچی میں یہ معمول آ رہا ہے، کیونکہ وہاں طالب علم سٹال بھی لگاتے ہیں، مدرسے کے اندر سٹال لگاتے ہیں، کتابیں اور ٹوپی وغیرہ بیچتے ہیں۔ تو دارالعلوم کا اصول یہ تھا کہ وہ اذان اول سنت سے پہلے اذان دیتے تھے۔ جمعہ کا بیان ختم ہو گیا، اب سنت کے لیے جو ٹائم دیتے تھے اس میں اذان اول کر لیتے،
اب بیان کے فوراً بعد اذان اول، تو اس وقت طالب علم اسٹال بند کر کے، کیونکہ سنت کا وقت ہے، تو اسٹال بند کر کے اذان اول کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے، پھر سنت فوراً پڑھنے کے فوراً بعد پھر اذان ثانی، اس کے بعد امام خطبہ شروع کر لیتے۔ تو جو سو رہا ہے اس کے لیے بھی جمعے کے لیے اٹھنا ہے، جو غسل کر رہے ہیں، جو فارغ ہو رہے ہیں، سب اب خلل آ رہی ہے۔ لیکن اذان 12:30 دو اور نماز 3 بجے، بعض جگہ 3 بجے تک ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہو جاتی ہے 2:30 بجے، ہمارے ہاں 2 بجے ہے۔ تو اب 12:30 بجے اذان دو، اس کے بعد ساری امت کو گناہگار کرو۔ اس لیے اگر فقیہ ہوتا، فقہا ہوتے، تو کم از کم امت کو گناہگار کرنا نہیں، امت کو گناہ سے بچانا ہے، تو اذان کو مؤخر کرنا چاہیے، کیونکہ فتویٰ تو یہی ہے کہ اذان اول ہے، اذان اول ہے۔ یہ مسئلہ تو ادھر زیادہ نہیں، لیکن جب وفاق کے پرچے چیک ہوتے ہیں اور مولوی پرچہ چیک کرتے ہیں، ایک پرچے کے 10 12 15 20 تک روپے ہوتے ہیں، اور وہاں جمعے کی اذان شروع ہو گئی، اب بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہ کراہت اذان اول ہے ثانی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آپ ممبر پر مسئلہ کون سا بیان کرتے ہو؟ اذان اول کا، تو پرچے چھوڑ دو اور جاؤ، پرچے چھوڑ کر تو جائیں گے تو 1 گھنٹہ اگر وہ پرچے چیک کرے تو کم از کم 40 50 30 40 پرچے تو نکال لیتے ہیں، اس وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ وعلیٰ کل حال یہ ایک مثال ہے جو مصنف نے ذکر کی بے وقت الندا۔ دوسری مثال ہے جو مشارع نے ذکر کی وطی الحائض، حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا۔ دیکھو حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا فی نفسہ ہی تو جائز ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی منکوحہ ہے، اپنی بیوی ہے، اپنی بیوی سے نفع اٹھانا تو درست ہے، حلال ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ صدقہ۔ اس میں کراہت آئی غیر کی وجہ سے، اور وہ حالت حیض، قل ہوا اذن، گندگی ہے، نجاست ہے، اس غیر کی وجہ سے اس وطی میں قباحت آ گئی۔ اور یہ غیر ایسا ہے کہ یہ کبھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے جیسے حالت حیض میں وطی کرنا، اور کبھی جدا ہو جاتا ہے جیسے وطی پائی جائے طہارت میں حیض نہ ہو، یا حیض بھی نہ ہو طہارت بھی نہ ہو، اور بندہ پڑھ رہا ہو، چھٹی نہ مل رہی ہو۔ معلوم ہوا جس غیر کی وجہ سے قباحت آ گئی ہے وطی میں، وہ غیر اس کے ساتھ کبھی ملتا ہے کبھی جدا ہوتا ہے، یہ قبیح لغیرہ مجاورن، قبیح لغیرہ مجاورن۔ تیسری مثال ہے جیسے کہ الصلاۃ فی ارض مغصوبہ، مغصوبہ زمین میں، غصب شدہ زمین میں، غصب کی گئی زمین پر نماز پڑھنا۔ ایک آدمی دوسرے سے مسجد زمین کو غصب کر لے، قبضہ کر لے، پھر خشوع خضوع کے ساتھ اس میں نماز پڑھتا رہے، تو نماز فعل حسن ہے، ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہے۔ قباحت آ گئی غیر کی وجہ سے، اور وہ ہے ارض مغصوبہ، غیر کی وجہ سے آ گئی۔ لیکن جس غیر کی وجہ سے قباحت آئی ہے وہ ملتی بھی ہے، کبھی مل جاتی ہے، کبھی ان سے جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مغصوبہ زمین میں نماز پڑھ رہا ہے تو قباحت موجود ہے، یا اپنی زمین میں نماز پڑھ رہا ہے اور مغصوبہ زمین میں نہیں پڑھ رہا، تو نماز اپنی زمین میں ہے، غصب پائی جا رہی ہے، نماز نہیں، نماز پائی جا رہی ہے، غصب نہیں، تو جدا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ جدائی آتی ہے۔ معلوم ہوا یہ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، قبیح لغیرہ مجاورن، مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن فاسد نہیں۔ کوئی مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ تو قبیح لغیرہ، لعینہ کی بھی 2 قسمیں اور لغیرہ کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، دیکھو کتاب میں۔ وَأَمَّا الْإِيمَانُ وَمِنْهُ النَّهْيُ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَبَاحِثِ الْأَمْرِ، جب مصنف رحمہ اللہ امر کے مباحث سے فارغ ہوئے، شرع فی مباحث النہی، تو نہی کے مباحث کو شروع کیا، فقال فرمایا وَمِنْهُ النَّهْيُ، اور اسی خاص ہی میں سے نہیں بھی ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ قائل کا کہنا ہے، اے القائل، قائل کا، لغیرہ، دوسرے کو، علی سبیل الاستعلاء، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، لا تفعل، لا تفعل کہنا ہے، یعنی ان النہی کالامر فی کونہ من الخاص، یہ نہیں بھی امر ہی کی طرح خاص میں سے ہونے میں ہے،
لأنه لفظ وضع لمعنى، اس لیے کہ خاص نہیں بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وهو التحریم، اور وہ تحریم ہے۔ یہ تحریم معنی اس کا حقیقی ہے، حرمت کا ہونا، اور باقی بھی اقسام ہے وہ تحریمی، وہ حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی ہے۔ وہ باقی القیودات، شارح کہتے ہیں تعریف کی جو باقی قیودات ہیں ایسا ہی ہیں کما مضاف الامر، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امر میں گزر چکی ہے۔ غیر انہ وضع قولہ لا تفعل، سوائے قائل کا لا تفعل اس کو وضع کیا گیا ہے مکان قولہ افعل، افعل کی جگہ پر اس کو وضع کیا گیا۔ وهو يشمل المخاطب والغائب، اور یہ لا تفعل شامل ہے مخاطب کو بھی، غائب کو بھی، والمتکلم، متکلم کو بھی، والمعروف والمجہول، نہیں معروف اور مجہول ان کو بھی شامل ہے۔ وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِي عَنْهُ، اور یہ نہیں، یہ منہی عنہ میں قبح کے صفت کا تقاضا کرتی ہے، ضرورت حکمت ناہی، منع کرنے والی ذات کی حکمت کے بدیہی ہونے کی وجہ سے۔ والحکیم انما ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور حکیم ذات وہ صرف فحشاء، بے حیائی اور بری باتوں سے ہی روکتا ہے۔ کما ان الحسن فی جانب الامر کذالک، جیسے کہ حسن امر کی جانب میں تھا اسی طرح۔ ثم ان فی النہی تقسیما، نہی میں ایک تقسیم ہے بحسب اقسام القبح، قبح کے اقسام کے اعتبار سے۔ وہ ہوا، اور وہ یہ کہ انہ اما قبیح لعینہ او لغیرہ، وہ یا نہیں یا تو قبیح لعینہ ہوگی یا لغیرہ ہوگی۔ وکل منہما، اور ان میں سے ہر ایک، نوعان اس کی دو قسمیں ہیں۔ فصار المجموع اربعۃ، تو مجموعہ 4 ہو گئی۔ علامہ بینہ المصنف بقولہ، جیسے کہ مصنف نے اپنے اس قول سے اس کو بیان کیا۔ وہ ہوا، اور وہ اے المنہی عنہ، شارح نے وہ ضمیر کا مرجع بیان کیا، اے المنہی عنہ، وہ منہی عنہ، المفہوم من النہی، جو نہیں سے معلوم ہو گیا۔ وہ ضمیر کا مرجع تو نہیں ہے یہاں پر منہی عنہ، تو شارح کہتے ہیں یہ نہیں منہی عنہ نہیں سے معلوم ہو گیا، لیکن محشی کہتے ہیں شارح کا تسامح ہے، یہ شارح کا تسامح ہے۔ وہ نہیں کے اندر تم نے منہی عنہ نکال دیا، اس کو مرجع قرار دیا، یہ اوپر قریب متن میں منہی عنہ موجود ہے نا، یقتضی صفت القبح للمنہی عنہ، تو وہ ضمیر کا مرجع یہ قریبی منہی عنہ بنا دو، اوپر وہاں منہ النہی کی طرف جا کر اس سے منہی عنہ نکالنا، یہ تسامح ہے۔ اما ان یکون قبیحا لعینہ، وہ منہی عنہ یا تو قبیح لعینہ ہوگا، اے تکون ذاتہ قبیحۃ، یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی، بقطع النظر عن الاوصاف اللازمۃ والعوارض المجاورۃ، اوصاف لازمہ اور اس کے ساتھ ملے ہوئے عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ وذالک نوعان، اور یہ قبیح لعینہ اس کی 2 قسمیں ہیں، وضعا و شرعا۔ اے الاول من حیث، پہلی اس حیثیت سے، انہ وضع للقبیح العقلی، اس کو وضع کیا گیا ہے قبیح عقلی کے لیے، بقطع النظر عن ورود الشرع، شریعت کے وارد ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ والثانی، اور دوسری قسم ہے، من حیث اس حیثیت سے، ان شرع ورد بہذا، شریعت اس قباحت پر وارد ہو گئی ہے۔ والا، وگرنہ، فالعقل یجوزہ، عقل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ او لغیرہ، شارح کہتے ہیں عطف علی قولہ لعینہ، ماتن کے قول لعینہ پر عطف ہے۔ وذالک نوعان، اور یہ لغیرہ، قبیح لغیرہ، یہ بھی 2 قسمیں ہیں، وصفا و مجاورا، یعنی ان النوع الاول، قبیح لعینہ کی جو پہلی قسم ہے، ما وہ ہے، یکون القبیح وصفا، کہ وہ قبیح وصفی ہو، للمنہی عنہ، منہی عنہ کے، اے لازما غیر منفک عنہ، اس کے لیے لازم ہو، ان سے جدا نہ ہو، کل وصف صفت کی طرح۔ والنوع الثانیہ، اور دوسری قسم، ما یکون، وہ قبیح لغیرہ ہے کہ جو قبیح ہو، فیہ، اس میں قبیح ہو، مجاورن، ساتھ ہونے کی وجہ سے، للمنہی عنہ، منہی عنہ کے، فی بعض الاحیان، بعض اوقات میں، ومنفکن عنہ فی بعض آخر، اور دوسرے بعض اوقات میں ان سے جدا ہو، کالکفر و بیع الحر و صوم یوم النحر والبیع وقت النداء۔ شارح کہتے ہیں امثلۃ، یہ مثالیں ہیں، للانواع الاربعۃ، 4 اقسام کی، اعلیٰ ترتیب اللف و نشر، لف و نشر کی ترتیب پر ہے۔
فالکفر مثال لما، یہ کفر مثال ہے اس فعل منہی عنہ کی، قبح لعینہ جو قبیح ہو گئی لعینہ وضعا لأنہ وضع لمعنى، اس لیے کہ اس کفر کو وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے، وہو قبیح فی اصل وضعہ کہ وہ اپنے اصل وضع کے اعتبار سے قبیح ہے، والعقل مما یحرمہ اور عقل ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اس کو حرام قرار دیتی ہو، لو لم یرد علیہ الشرع اگر اس پر شریعت وارد نہ ہوتی، لأن قبح کفران المنعم اس لیے کہ انعام کرنے والی ذات کی ناشکری کرنا اور کفر کرنا اس کی قباحت مرکوز فی العقول السلیمہ یہ عقول سلیمہ میں فطرت سلیمہ میں یہ پیوست ہے راسخ ہے، وبیع الحر مثال اور آزاد کی بے کرنا یہ مثال ہے لما اس فعل منہی عنہ کی، قبح لعینہ شرعاً جو قبیح لعینہ ہے شرعی طور پر، لأن البیع لم یوضع فی اللغۃ لمعنى اس لیے کہ بے کو وضع نہیں کیا گیا لغت میں ایسے معنی کے لیے کہ وہ قبیح عقلاً کہ وہ عقلاً قبیح ہو، وإنما القبح فیہ البتہ ان میں قباحت بے میں لأجل اس وجہ سے ان الشرع فسر البیع بمبادرۃ مال بمال کہ شریعت نے بے کی تفسیر اور تعریف کی ہے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنے کی، اس سے تعریف کی، والحر لیس بمال عنده جبکہ آزاد شریعت کے ہاں یہ مال نہیں ہے۔ وَقَضَى صَلَاةُ الْمُحْدِثِ اسی طرح بے وضو شخص کی نماز قبیحۃ یہ بھی قبیح ہے شرعاً شرعی طور پر، لأن الشارع اخرج المحدث اس لیے کہ شریعت نے بے وضو شخص کو نکال دیا من اس بات سے ان یکون اہلا لادائها کہ اس نماز کی ادا کرنے کا اہل ہو، وصوم یوم النحر نحر کے دن کا روزہ مثال یہ مثال ہے لما اس فعل منہی عنہ کی، قبح لغیرہ جو قبیح ہو گئی لغیرہ وصفاً وصفی طور پر، فإن الصوم فی نفسہ عبادۃ وامساک للہ تعالی اس لیے کہ روزہ اپنی ذات میں عبادت ہے اور اللہ کے لیے رکنا ہے، وإنما یحرم البتہ یہ حرام ہے لأجل اس وجہ سے ان یوم النحر یوم الضیافۃ اللہ تعالی نحر کا دن یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے میزبانی کا دن ہے، وفی الصوم اعراض عنہا اور روزے میں ان سے اعراض ہوتا ہے، وہذا المعنی اور یہ معنی یعنی یہ اعراض لازم یہ لازم ہے بمنزلۃ الوصف صفت کی طرح، لہذا الصوم اس روزے کے لیے، لأن الوقت داخل فی تعریف الصوم اس لیے کہ وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے، ووصف الجزء وصف الکل اور جو جز کا وصف ہے وہ کل کا وصف ہوتا ہے، فصار فاسدا اس لیے روزہ فاسد ہو گیا، ولم یلزم بالشروع اور شروع کرنے سے لازم نہیں ہوا، بخلاف النظر برخلاف نظر ماننے کے، فإنه فی نفسہ طاعۃ اس لیے کہ نظر اپنی ذات میں طاعت ہے فرمان برداری ہے، ولا فساد فی التسمیۃ اور روزے کے نظر کہنے میں کوئی فساد نہیں، وإنما الفساد فی الفعل البتہ فساد خرابی وہ روزہ رکھنے میں ہے فعل میں ہے، فیجب قضاؤہ اس لیے اس نظر کے روزے کی قضا واجب ہوگی، بخلاف الصلاۃ برخلاف نماز کے، فی الاوقات المکروہۃ اوقات مکروہہ میں، فإنہا اس لیے کہ نماز جو ہے وإن كانت من هذا القسم أيضا اگرچہ وہ بھی اسی قسم میں سے ہے، لیکن الوقت لیس داخلا فی تعریفها لیکن یہ وقت اس کی تعریف میں داخل نہیں، ولا معیارا لها اور نہ اس کے لیے معیار ہے، فلم تکن فاسدتا اس لیے نماز فاسد نہ ہوگی، بل مکروہتا بلکہ مکروہ ہوگی، تلزم بالشروع شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، ویجب القضاء بالافساد اس نماز کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہوگی ضروری ہوگی، والبیع وقت النداء اذان اول کے وقت بے کرنا مثال یہ مثال ہے لما اس فعل منہی عنہ کی، قبح لغیرہ مجاورا جو قبیح لغیرہ ہو گئی ہے مجاورا، فإن البیع فی ذاتہ امر مشروع اس لیے کہ بے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک جائز کام ہے، مفید للملک ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، وإنما يحرم وقت النداء البتہ یہ اذان اول کے وقت اذان کے وقت یہ حرام ہو جاتی ہے، لأن فیہ ترک السعی الی الجمعۃ اس لیے کہ اس میں جمعے کی طرف اس سعی کا چھوڑنا ہوتا ہے، الواجبی کہ جو سعی واجب ہے، بقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان فاسعوا الی ذکر اللہ کی وجہ سے،
فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کی وجہ سے. وہذا المعنی، اور یہ جو معنی ہے یعنی سعی الجمعہ کا ترک کرنا، چھوڑنا، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے یجاور البیع جو بے کے ساتھ مل جاتی ہے، فی بعض الاحیان بعض اوقات میں، فیما اس صورت میں اذا باع کہ جب وہ بیچے، وترک السعی اور سعی الجمعہ کو چھوڑ دے، وینفک عنہ فی بعض الاحیان اور بعض اوقات میں وہ ان سے جدا ہو جاتی ہے، فیما اس صورت میں اذا سعى الی الجمعہ کہ جب وہ جمعے کی سعی کرے، وباع فی الطریق اور راستے میں فروخت بھی کرے، بأن یکون البائع والمشتری اس طور پر کہ بائع و مشتری دونوں راکبین سوار ہو، فی سفینۃ ایک ایسے کشتی میں، تذهب الی الجامع جو سفینہ جو کشتی جامع مسجد جاتی ہو، وفیما اور اس صورت میں اذا لم یبع کہ وہ نہ بیچے، ولم یسعى اور سعی بھی نہ کرے الی الجمعہ جمعہ کی، بل اشتغل بلہو آخر بلکہ دوسرے لعو لہب میں مشغول ہو جائے، فہذا البیع تو یہ جو بے ہے بے وقت النداء کبیع الغاصب غاصب کی بے کی طرح ہے، یفید الملک بعد القبض یہ قبضے کا فائدہ دیتی ہے، ملکیت کا فائدہ دیتی ہے قبضے کے بعد، ومثلہ وطی الحائض اور اسی کی طرح بے وقت النداء کی طرح حائضہ کے ساتھ وطی کرنا ہے، مشروع من حیثها انہا منکوحتہ یہ جائز ہے اس حیثیت سے کہ اس کی اپنی بیوی ہے، وانما یحرم لاجل اذی البتہ یہ وطی کرنا حرام ہے گندگی اور نجاست کی وجہ سے، وہوا مما یمکن ان ینفک عن الوطی اور یہ جو علت ہے اذی گندگی یہ ممکن ہے ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ممکن ہے کہ اس وطی سے جدا ہو، بأن یوجد الوطی اس طور پر کہ وطی پائی جائے، بدون الاذی بغیر گندگی کے، والاذی بدون الوطی اور گندگی پائی جائے بغیر وطی کے، وقد الصلاۃ فی الارض المغصوبۃ اسی طرح مغصوبہ زمین میں غصب کی گئی زمین میں نماز کا پڑھنا، مشروعۃ فی ذاتہا یہ ذات کے اعتبار سے جائز ہے، وانما تحرم لاجل شغل ملک الغیر البتہ دوسرے کی ملکیت کو مصروف اور مشغول کرنے کی وجہ سے یہ حرام ہو گئی نماز حرام، وہ ہوا اور یہ دوسرے کی ملک کو مشغول کرنا مما ان چیزوں میں سے ہے ینفک عن الصلاۃ جو نماز سے جدا ہو جاتی ہے، بأن توجد الصلاۃ بدون شغل ملک الغیر اس طور پر کہ نماز پائی جائے بغیر ملک غیر کے مشغول کیے کہ، بل فی ملک نفس ہی بلکہ اپنی ملکیت ذات کی ملکیت میں نماز پڑھے، ویوجد الشغل بدون الصلاۃ اور دوسرے کے ملک کو مشغول کیا جانا پایا جاتا ہے بغیر نماز کے، بأن یسکن فیہ ولا یصلی اس طور پر کہ اس میں رہائش رکھ کے اس میں رہے اور نماز نہ پڑھے. وہ کچھ سمجھ میں آ گیا مردان والے؟ نقشہ لگ گیا ہے، امتحان کی تیاری میں سنجیدہ ہو جائے، مشغول تو ہو لیکن کیا ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ.